السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ ہے، میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ ایز یو کین سی، الحمدللہ پنڈی میں سیزن کی پہلی پراپر ونٹر رین ہوئی ہے، جس سے انشاءاللہ بہت اچھا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو یہ انفیکشنز اور نزلے زکام خوب پھیلے ہوئے ہیں بچوں میں بھی اور ایون بڑوں میں بھی، اس کا معاملہ سیٹل ہوگا۔ اچھے انشاءاللہ ہمیں فروٹس کھانے کو ملیں گے، ایک پراپر ونٹر ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جو سیزنز کا بدلنا بنایا ہے، اس میں ہمارے لیے بے شمار نعمتیں ہیں، اسی کے مطابق ہمارے یہ جسم بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر کچھ عرصے کے لیے بھی بارش رک جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ مٹی آلودہ ماحول، اور اس سے انفیکشنز بھی پنپتی ہیں، لوگوں کو نزلے زکام اور کچھ لوگوں میں وہ سیریس صورت بھی حاصل کر لیتی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے اس چیز کے لیے۔ آج جس چیز کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور پہلے میں نے ایک ٹاک کی تھی کہ نیورولوجسٹ کیا کرتا ہے، یعنی نیورولوجسٹ جو کہ میری اسپیشلٹی ہے، اس میں کس ٹائپ کے مریض دیکھے جاتے ہیں اور کس طرح کے پیشنٹس بینیفٹ کرتے ہیں نیورولوجسٹ سے۔ وہ ایک ڈیزیز اورینٹڈ ٹاک تھی، یعنی ڈفرینٹ بیماریوں کے متعلق میں نے بات کی تھی۔ زیادہ تر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کے پیشنٹ کو کیا بیماری ہے جب وہ شروع میں پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس دکھانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ البتہ علامات کو جانتے ہیں، یعنی کہ جو بھی کمپلینٹ پیشنٹ کر رہا ہوتا ہے یا جو کچھ بھی پرابلم وہ پیشنٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں وہ اچھا آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو آج کی ٹاک میری اس ہی متعلق ہے، اس کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا اور مجھے امید ہے اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ جو دو سب سے کامن علامات میں نیورولوجی کلینک میں دیکھتا ہوں، اس میں سے ایک ہے ویکنس، یعنی کمزوری۔ پورے جسم میں کہیں پہ بھی کمزوری ہو، وہ چاہے نظر کی یعنی آنکھوں کی موومنٹس کی کمزوری ہو، وہ نگلنے کی کمزوری ہو، وہ چہرے کی موومنٹس کی اسمائلنگ کی جیسے لقوے میں ہوتا ہے وہ کمزوری ہو، گردن کی موومنٹس کی کمزوری ہو، بازوؤں میں کمزوری ہو، ٹانگوں میں کمزوری ہو، نیز کہیں پہ بھی جسم میں اگر کمزوری ہو، یہ نیورولوجسٹ کی فیلڈ ہے اور نیورولوجسٹ اس چیز کے لیے بیسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اگر وہ ویکنس نیورو ریلیٹڈ نہ بھی ہو تو پھر بھی نیورولوجسٹ عموماً بہت اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے یہ چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پیشنٹ کی ویکنس آرتھوپیڈک ریلیٹڈ ہے، یعنی پٹھوں اور ہڈیوں اور جوڑوں سے ریلیٹڈ ہے، یا پھر آپ کے پیشنٹ کی ویکنس پین ریلیٹڈ ہے، یا پھر آپ کے پیشنٹ کی ویکنس سائیکولوجیکل ہے۔ یہ سب کازز ہو سکتے ہیں ویکنس کے، اور نیورولوجسٹ عموماً ویکنس کو چاہے جسم کے کسی بھی حصے میں ہو جج کرنے کے لیے بیسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو نیورولوجسٹ بہت کامنلی اپنے کلینک میں دیکھتا ہے وہ ہے سن پن یا نمنس جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ نمنس کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، سر پہ ہو سکتی ہے، چہرے پہ ہو سکتی ہے، گردن میں ہو سکتی ہے، شولڈرز میں ہو سکتی ہے، بازو میں ٹریول کر رہی ہو سکتی ہے، ٹورسو یعنی ٹرنک کے ایریا میں ہو سکتی ہے، ٹانگوں میں ہو سکتی ہے، کمر میں ہو سکتی ہے، پیروں میں ہو سکتی ہے۔ کہیں پہ بھی نمنس ہو تو عموماً نیورولوجسٹ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ڈاکٹر رہتا ہے۔ اس کے بعد جو کمپلینٹ کامنلی نیورولوجسٹ کلینک میں دیکھتا ہے وہ ہے پین۔ اب پورے جسم کا پین تو نیورولوجسٹ عموماً نہیں دیکھتا، لیکن جو کامن لوکیشنز پین کی نیورولوجسٹ مہارت رکھتا ہے ڈائگنوز کرنے میں اور ٹریٹ رکھنے میں، سب سے زیادہ تو سر، پرابلی سر درد کے پیشنٹ سب سے کامن پیشنٹس ہیں جو میں نیورولوجی کلینک میں دیکھتا ہوں۔ اس میں مختلف ٹائپ کے سر درد ہم بات بھی پہلے کر چکے ہیں۔ سب سے کامن پرابلم مائیگرین ہے، اس کے بعد ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایکس ہوتے ہیں، اس کے بعد موڈ ڈس آرڈر ریلیٹڈ یعنی ڈپریشن یا انگزائٹی سے ریلیٹڈ ہیڈ ایکس ہو سکتے ہیں، اس کے بعد ان کامن ہیڈ ایک میں کلسٹر ہیڈ ایکس ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور ان کامن ہیڈ ایکس ہیں جس کے پرابلی تفصیل میں اس ٹاک میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ سر دردوں کے علاوہ چہرے کا درد کا ڈاکٹر جو ماہر ہوتا ہے وہ بھی نیورولوجسٹ ہوتا ہے۔ جو سب سے جو ویل نون چہرے کے درد کا سنڈروم ہے جسے ہم ٹرائیجیمینل نیورالجیا کہتے ہیں، اس کو ڈائگنوز کرنے اور اس کو ٹریٹ کرنے کا ماہر بھی ڈاکٹر نیورولوجسٹ ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کامن یا اے ٹپیکل فیشل پین سنڈرومز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا انیشلی اس کو ورک تھرو کرنے میں نیورولوجسٹ مہارت رکھتا ہے، اور اگر وہ دیکھے کہ مثال کے طور پہ دانت کے درد کی وجہ سے چہرے کا درد ہے یا کسی اور انفیکشن یا سائنوسائٹس کی وجہ سے چہرے کا درد ہے، تو نیورولوجسٹ عموماً صحیح ڈاکٹر کو ریفر کرنے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد گردن کا درد، وہ چاہے مہروں کی تکلیف سے ہو یا سٹریس سے ہو یا پٹھوں کے کھچاؤ سے ہو یا کسی
ریڑھ کی یا گردن کی ہڈی کی انفیکشن کی وجہ سے ہو تو اس کو بھی ڈائگنوز کرنے میں اور ٹریٹ کرنے میں نیورولوجسٹ مہارت رکھتا ہے. پھر پین اگر شولڈرز میں ہو یا وہ بازوؤں میں ٹریول کر رہا ہو جیسے گردن کے مہروں کی تکلیف سے ہو سکتا ہے, اس کے اندر بھی نیورولوجسٹ ماہر ہوتا ہے. اور اگر وہ پین جیسے ہاتھوں میں ہو, سن پن کے ساتھ ہو جیسے کارپل ٹنل سنڈروم میں ہوتا ہے, یا پھر کسی ٹینڈن یا مسل کی سوزش کی وجہ سے ہو جیسے ڈیکوئرونٹ ٹینوسائنوائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور ایسے ٹینس ایلبو وغیرہ, تو اس کو بھی انیشلی ڈائگنوز کرنے کے اندر نیورولوجسٹ مہارت رکھتا ہے. اس کے بعد عموماً جو چیسٹ کے ایریا کا اور پیٹ کے ایریا کا پین ہے, عام طور پہ نیورولوجسٹ وہ فرسٹ ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ جا کے دکھائیں. چیسٹ کا پین ڈپینڈنگ کہ وہ کس سائٹ پہ ہے, کس نوعیت کا ہے, اگر وہ ایمرجنٹ ہے فوری طور پہ یعنی اچانک سے آ گیا ہے تو پھر مے بی کارڈیولوجسٹ کو دکھانا یا کسی ایمرجنسی روم میں جانا بہتر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پیٹ کے درد جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ گیسٹرونٹرولوجسٹ وہ بیسٹ ڈاکٹر ہو جس کو آپ دکھائیں, یا سرجن کو دکھانا مناسب ہو سکتا ہے. اگر پیشاب کے ایریا کا درد ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ انفیکشن کی وجہ سے ہو, پتھری کی وجہ سے ہو, دیگر وجوہات سے ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے بھی کسی میڈیکل اسپیشلسٹ یا نیفرولوجسٹ یا یورولوجسٹ کو دکھانا زیادہ مناسب ہو سکتا ہے. لیکن پھر شروع ہو جاتی ہے نیورولوجسٹ کی ڈومین, یعنی کمر کے درد جو ہے عام طور پہ نیورولوجسٹ یا نیورو سرجنز یا آرتھوپیڈک سرجنز دیکھ سکتے ہیں. خاص طور پہ اگر وہ کمر کا درد ٹانگوں میں بھی ٹریول کر رہا ہو جس طرح مہروں کی تکلیف یا شیاٹیکا میں ہوتا ہے, تو اس کا بھی اس میں بھی مہارت نیورولوجسٹ رکھتا ہے اس کو ڈائگنوز کرنے میں اور اس کو ٹریٹ کرنے میں. اور جس وقت وہ ٹریٹ نہ ہو پا رہا ہو یا انیشلی اگر ضرورت ہو تو اپروپریٹ ریفرل کرنے میں, جیسے نیورو سرجن کو مثال کے طور پہ یا اسپائن سرجن کو ریفرل کرنے میں بھی نیورولوجسٹ از پرابلی دا موسٹ اپروپریٹ ڈاکٹر. یہ تو ہوا پین. اس کے بعد جو اگلا سمٹم کامنلی میں نیورولوجی کلینک میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر آتے ہیں, وہ ہے لاس آف کانشیسنیس یعنی بے ہوشی. بے ہوشی ایک بہت کامن سمٹم ہے, بہت سی وجوہات سے ہو سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بریک ڈاؤن کروں جس طرح میں سوچتا ہوں بے ہوشی کے بارے میں. بے ہوشی نیورو کی کازز کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اور جو سب سے ویل نون بے ہوشی کا کاز نیورولوجسٹ دیکھتا ہے وہ ایپیلیپسی ہے یعنی مرگی کا دورہ. اور بے ہوشی کے بعد جو کچھ ہوتا ہے یعنی آنکھیں مڑنا, منہ سے جھاگ نکلنا, جسم اکڑنا, جھٹکے لگنا, پیشاب خطا ہو جانا, ٹانگوں کا اکڑنا, اکڑن کے بعد جھٹکے ہونا, یہ سب چیزیں نیورولوجسٹ کو ہیلپ کرتی ہیں ڈائگنوز کرنے کے اندر کہ آیا بے ہوشی کسی اور وجہ سے ہے یا ایک مرگی کا دورہ ہے. تو مرگی کا دورہ نیورو ریلیٹڈ سب سے ویل نون بے ہوشی ہے. اس کے بعد دل کی وجوہات سے یعنی کارڈیوجینک وجوہات سے بھی بے ہوشی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر دل کی دھڑکن کچھ دیر کے لیے کچھ سیکنڈز کے لیے رک جائے جیسے کہ کچھ لوگوں میں ہو جاتا ہے, اس سے بھی بے ہوشی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو کارڈیک اریسٹ ہی ہو جائے, مکمل طور پہ دل بند ہو جائے کافی دیر کے لیے, تو وہ بھی ایک طرح کی بے ہوشی ہو جائے گی, جو کہ اگر ہارٹ کو دوبارہ سے ری سٹارٹ نہ کیا جائے چیسٹ کمپریشنز اور شاکس وغیرہ دے کے تو وہ تو ڈیتھ میں ہی کنورٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جسے ہم کہتے ہیں ویزو ویگل سنکپی, کہ اگر بندہ مثال کے طور پہ اچانک سے کھڑا ہوا اور ٹانگوں کی جو وینز ہیں انہوں نے زیادہ سارا بلڈ اپنے اندر اکوموڈیٹ کر لیا, رکھ لیا اور واپس سرکولیشن میں اس کو نہ بھیجا, تو وقتی طور پہ دماغ کو سرکولیشن رکنے کی وجہ سے بھی بے ہوشی ہو جاتی ہے. جو عام بے ہوشی جس طرح ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ زیادہ دیر کے لیے اسمبلی میں اگر بچے کھڑے رہ گئے یا کوئی سولجر زیادہ دیر تک پریڈ وغیرہ کرنے کے ساتھ فینٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ عموماً اس طرح کی فینٹنگ ہوتی ہے. تو اس فینٹنگ کو بھی سارٹ تھرو کرنے کے اندر, اس کو ڈائگنوز کرنے کے اندر, تشخیص کرنے کے اندر نیورولوجسٹ ہی ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے انیشلی ان چیزوں کو آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ کیا ہے اور اس کا مناسب علاج کرنے کے لیے. ایک اور طرح کی بے ہوشی جو بہت کامنلی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن خاصی کامنلی میں کلینک میں اپنے دیکھتا ہوں, وہ سائیکوجینک ہے. سائیکوجینک کا مراد یہ کہ جن لوگوں کو اعصابی کمزوری ہوتی ہے یا ڈپریشن ہوتی ہے یا انگزائٹی, وہ دنیا کی سٹریس سے اپنی حساس پن کی وجہ سے اتنا زیادہ بوجھ میں آ جاتے ہیں کہ بہت دفعہ جو ہے نا ان کو دنیا سے کٹ آف ہو جانا سکون دیتا ہے. میں لوگوں کو مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جیسے اگر آپ کا اے سی چل رہا ہو گرمیوں میں اور وہ بہت زیادہ لوڈ پڑ جائے بجلی کی سپلائی پہ, تو آپ کا جو سرکٹ بریکر ہے وہ یعنی ٹرپ ہو جاتا ہے یا آپ کا اے سی ٹرپ ہو جاتا ہے, جس طرح کامنلی ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو وہ لوڈ کو ایک دم جو ہے نا تباہی بربادی کرنے سے بچانے کے لیے ٹرپ کرنے کا میکنزم ان
आसाबी कमज़ोरी के कुछ मरीज़ों में भी होता है। वो कुछ देर के लिए अपने आप को आंखें वाँखें बंद कर लेते हैं और वो दुनिया से कट ऑफ होके फिर बाद में थोड़ी देर सुकून महसूस करते हैं। तो बहुत सी दफ़ा इस तरह का दौरा भी जो घर वाले हैं उनके लिए बहुत स्केरी होता है, बड़ा खौफनाक होता है। वो समझते हैं कि इनको या तो मिर्गी का दौरा हो गया या खुदा न खास्ता कोई हार्ट अटैक हो गया या कोई ऐसा सीरियस मसला हो गया। तो इस तरह के दौरों को भी सही डायग्नोस करने में, आपकी सही रहनुमाई करने में न्यूरोलॉजिस्ट अमूमन माहिर डॉक्टर होता है। उसके बाद जो अगला कॉमन अलामत या सिम्टम न्यूरोलॉजिस्ट देखता है क्लिनिक में, वो चक्कर हैं। चक्कर का मतलब ये कि या तो बंदे को अपना कमरा इर्द गिर्द घूमता हुआ महसूस हो, या वो खुद महसूस करे जैसे वो खुद से घूम रहा है या उसका सर घूम रहा है। ये सारी चक्कर की जो है ना वो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं महसूस करने के। चक्कर की भी बहुत सी वजूहात होती हैं। जो जिस तरह से मैं सोचता हूँ चक्करों को, चक्कर की 3 बड़ी बड़ी वजूहात होती हैं। एक तो सबसे कॉमनली चक्कर कान की जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी के कान में इन्फेक्शन है उससे चक्कर हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अंदरूनी कान की सोजिश जिसे हम वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस कहते हैं उससे चक्कर हो सकते हैं। कुछ लोगों के कानों के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम के, वो डिस्प्लेस होने की वजह से, हिल जाने की वजह से, जब वो करवट लेते हैं बिस्तर में या उठ के बैठते हैं बिस्तर से या रुकू से अपना सर या सुजूद से अपना सर उठाते हैं, उससे उनको चक्कर आ सकते हैं। वो बड़े शदीद होते हैं। इसके बारे में हम पहले एक टॉक भी कर चुके हैं जिसे हम बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो कहते हैं। ये तो हो गए ईएनटी रिलेटेड चक्कर। अगले चक्कर जो मैं क्लिनिक में देखता हूं वो ब्रेन रिलेटेड, या जो नस कान और दिमाग को कनेक्ट करती है, 8th क्रेनियल नर्व, उससे रिलेटेड हो सकते हैं। ब्रेन में खुदा न खास्ता कोई फालिज हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, उसी तरह उस नस के अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है या नस की सोजिश हो सकती है जिसकी वजह से मरीज चक्कर एक्सपीरियंस करते हैं। सो ईएनटी रिलेटेड चक्कर, न्यूरो रिलेटेड चक्कर। उसके बाद जो थर्ड कॉमन टाइप चक्रों की मैं देखता हूँ वो साइकोजेनिक होते हैं। वंस अगेन, जिन लोगों को आसाबी कमज़ोरी या डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है, बहुत सी दफ़ा उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है उनकी लाइफ का कि वो जो अपना स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करने में, मतलब कुछ अलामात जो उनके जिस्म में होती हैं वो चक्करों की सूरत में होती हैं। अमूमन वो टिपिकल चक्कर नहीं होते कि प्रॉपर कमरा घूमता हुआ महसूस हो या खुद घूमते हुए। इट्स मोर लाइक ए डिजीनेस, यानी उनको अजीब सी सर में कुछ अनईजी फीलिंग हो रही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे सर में हांडी पक रही है, कुछ कहते हैं हमारे सर में कीड़े चल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सर में प्रेशर है, कोई चीज़ है, कुछ रींग रहा है। बहुत सी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस मैं सुन चुका हूँ और ये सब साइकोजेनिक चक्कर या वर्टिगो की अलामात हो सकती हैं। और वंस अगेन ये फैमिली के लिए या पेशेंट के लिए बहुत स्केरी होती हैं बहुत दफ़ा, और न्यूरोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है इसको सॉर्ट आउट करने में कि आया इसका कोई सीरियस कॉज तो नहीं है, उसको रूल आउट कर देता है और फिर उसकी जो भी अगर वो डायग्नोज कर लें कि आसाबी कमज़ोरी या एंग्जाइटी डिप्रेशन है तो वो उसको प्रॉपरली ट्रीट भी कर सकते हैं। जो अगला कॉमन सिम्टम मैं क्लिनिक में देखता हूँ वो है ट्रेमर, यानी कि लर्जा, यानी हाथों का लर्जा। इसके लिए एक डिफरेंट लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं राशा। बहुत से लोग इसको रेशे से कंफ्यूज कर लेते हैं, जो नाक का नज़ले जो काम में रेशा होता है वो अलग है, राशा अलग है। अब राशे की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसमें जिस तरह मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि कुछ लोगों को हाथ जब वो यूज़ नहीं कर रहे होते उनको लर्जा होता है, हाथ शेक कर रहे होते हैं, उसको हम रेस्टिंग ट्रेमर कहते हैं। और रेस्टिंग ट्रेमर की सबसे कॉमन वजह पार्किंसंस डिजीज़ है। रेस्टिंग ट्रेमर जिस तरह मैं ये करके आपको दिखा रहा हूँ इसको पिल रोलिंग ट्रेमर भी कहते हैं, या हमारे कल्चर में अगर कोई तस्बीह जपने वाला बंदा हो इस तरह का अगर आप लर्जा देखें तो इसकी कॉमन जो डिज़ीज़ इसके साथ एसोसिएटेड है वो पार्किंसंस डिजीज़ या पार्किंसनिज्म, जो कि डिफरेंट दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हो सकती है, या मिसाल के तौर पे किसी ट्यूमर या फालिज के इफ़ेक्ट के तौर पे, अलामत के तौर पे हो सकती है। उसके अलावा जो दूसरे टाइप का कॉमन ट्रेमर या लर्जा हम देखते हैं उसको हम कहते हैं एक्शन ट्रेमर। जो कॉमनेस्ट रीज़न है एक्शन ट्रेमर का जो हम पेशेंट्स में देखते हैं उसको मोरूसी या फेमिलियल ट्रेमर कहते हैं, या जिसका एक और नाम एसेंशियल ट्रेमर भी है। ये दोनों टाइप के ट्रेमर्स में भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है। और बहुत सी दफ़ा लोग जो एंग्जाइटी रिलेटेड ट्रेमर या फेमिलियल ट्रेमर, मोरूसी राशे को पार्किंसन समझते हैं और बहुत अरसे खौफजदा होकर बैठे रहते हैं कि अब वो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें एक खौफनाक सा डायग्नोसिस बता देगा जिससे चंद सालों बाद हम माजूर हो जाएंगे। तो अगर आपके हाथों में लर्जा है तो, या आपके किसी प्यारे के हाथों में लर्जा है, तो जो बेस्ट डॉक्टर है उसको डायग्नोज करने के लिए इट्स अ न्यूरोलॉजिस्ट। ऑफ कोर्स और भी अनकॉमन वजूहात होती हैं लर्जे की, उसकी तफसील में जाना इस टॉक
میں نہیں مناسب, اور اس کی تفصیل اگر ان میں سے کوئی ہے تو وہ آپ کا نیورولوجسٹ آپ کو بتا سکتا ہے. جو اگلی کامن علامت ہم نیورولوجی کلینک میں دیکھتے ہیں وہ ہے بیلنس پرابلمس. بہت سے لوگ جو ہے نا چلتے چلتے گر رہے ہوتے ہیں آگے یا پیچھے یا سائڈ پہ, تو ونس اگین اس کی بہت سی ڈفرینٹ کازز ہو سکتی ہیں, برین سے لے کے اسپائنل کارڈ سے لے کے نروس پرابلم تک یا مسل پرابلمس تک بھی. تو یہ سب کو سارٹ تھرو کرنے کے اندر ایک ایکسپرٹ نیورولوجسٹ آپ کی مدد کر سکتا ہے. اگلی اور ایک کافی کامن کمپلینٹ جو نیورولوجی کلینکس میں دیکھی جاتی ہے وہ میموری پرابلمس ہے, یعنی یاداشت کی پرابلمس. بہت سے لوگوں کو ینگ ایجز میں بھی یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے, عموماً وہ کچھ انگزائٹی وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر جو میموری پرابلمس ہوتی ہیں وہ بڑی ایج کے اندر جا کے ہوتی ہیں, اور جسے ہم نسیان کی بیماری یا ڈیمنشیا کہتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ان کی میموری پرابلم شاید ڈیمنشیا کی ابتدائی علامات ہوں. ونس اگین ان کو سارٹ تھرو کرنے کے اندر the best doctor that you can go to is a neurologist. Next symptom that we commonly see is that of confusion. اور کنفیوژن کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں کہاں ہوں, میرے رشتہ دار میرے سے کچھ تعلق رکھتے ہیں یا نہیں, یہ میرا گھر ہے یا نہیں, میں کراچی میں بیٹھا ہوں یا پنڈی میں بیٹھا ہوں, میں کیا کام کرتا ہوں, میرے بچے کتنے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ریزن سے ہو سکتی ہیں. عموماً ایلڈرلی یعنی بڑی عمر کے لوگوں کے اندر اگر ایسی کنفیوژن پیدا ہونی شروع ہو جائے, بہت کامنلی وہ کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کا انفیکشن کا زہر پورے جسم میں پھیل جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. کامن انفیکشنز بینگ یورین انفیکشن, چیسٹ انفیکشن, اور بھی انفیکشنز ہو سکتی ہیں جو کہ مریض کو جو ہے نا کنفیوژن کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. ایک اور نام جو ہم اس کنفیوژن کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو ہم ڈیلیریم کہتے ہیں. آئی تھنک فار دا مومنٹ ان علامات کی اور تفصیلات میں جانا شاید مناسب نہیں رہے گا. مجھے آپ سے بات کرنے کا بہت مزہ آیا. آئی ایم شیور آپ کے بہت سے سوالات ہوں گے ان ساری علامات کے بارے میں, یا آپ نے کسی میں یہ علامات دیکھی ہوں گی. فیل فری ٹو رائٹ دیم ڈاؤن ان دی کامنٹ سیکشن. وی لو ٹو ہیئر فرام یو. بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ کامنٹ کرتے ہیں. ایون کریٹیکل فیڈ بیک بھی اچھی لگتی ہے, کیونکہ کریٹیکل فیڈ بیک یا تنقید جو ہے وہ انسان کو گرو کرنے میں مدد کرتی ہے. اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. امید کرتا ہوں اس سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.